والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ کے ولیوں اور ان کی کرامات سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کئی پروگرام جو ہم پچھلے کرتے آئے ہیں ان میں اولیاء اعظام کی ولی کی تعریف، پھر ان کی اقسام، پھر اولیاء اعظام کی جو علامات اور نشانیاں ہیں کہ ہم انہیں کیسے پہچانیں، پھر ولی ہونے کی شرائط وغیرہ سب ذکر کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بتایا تھا کہ ان ولیوں سے اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ایسے افعال کا صدور کرواتا ہے، ایسے افعال کو ظاہر کرواتا ہے کہ جن کی مثل لانے سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ نفوس قدسیہ نبی تو نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اس عمل کو معجزہ قرار نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے، اور قرآن عظیم میں کرامات کو ثبوت موجود ہے۔ ولی چونکہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہم نے جو ابھی تک آپ کو قرآن عظیم سے کرامات ذکر کیں، تو ایک تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات، دو واقعات آپ کو ذکر کیے تھے، اور ایک حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک وزیر تھے، آپ کی کرامت بھی ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کرامت کے سلسلے کا ایک مزید ایک اور کرامت مطلب قرآن عظیم کے حوالے سے ذکر کی جائے گی، جو اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد پھر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوا اور لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس نام کا بادشاہ تھا، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بت پرستی کو صحیح نہیں مانے گا اسے قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو نہ مانتا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ تو پھر یہ 7 دوست تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کا ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ یہ 7 اس کے خوف سے کہ یہ ہمیں پکڑ کر کہیں اپنے مذہب کی طرف مائل نہ کر دے، کیونکہ وہ اذیتناک سزائیں دیتا تھا، تو یہ بھاگ کر ایک میدان میں پہنچے۔ اس کے اطراف میں پہاڑ تھے، تو ایک غار ان کو نظر آیا، یہ غار میں داخل ہو گئے۔ کتا غار کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور یہ 7 کے 7 اندر چلے گئے، اور ان کو نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور یہ 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال تک۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اندر داخل ہو گئے تو دقیانوس کو کسی طرح خبر ملی، تو اس نے ان کا پیچھا کروایا، اور جب پتہ چلا کہ اس غار کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جائے، نکالنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اس غار کے سامنے ایک دیوار بنا دو تاکہ یہ اندر ہی دم گھٹ کر مر جائے اور قصہ پاری نہ بن جائے۔ تو جو لوگ دیوار بنا رہے تھے ان میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اور وہ صحیح العقیدہ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بیچارے دب جائیں گے، مر جائیں گے، اور کوئی ان کو نہیں پہچان پائے گا، لہٰذا میں کوئی ایسی نشانی چھوڑ جاتا ہوں کہ تاکہ بعد میں لوگ کسی کے ہاتھ میں وہ نشانی آئے تو ان کو بچا لے، دیوار گرا دے، اور نہیں ہے تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک تختی لی اور اس کے اوپر ان 7 کے نام لکھے، تاریخ لکھی، اور مختصر سا واقعہ لکھ دیا کہ کیوں یہ 7 کے ساتھ یہاں آ کر چھپے تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اور وہ غار کی چوکھٹ کے نیچے جو دیوار بنا رہے تھے اس کے نیچے کھود کر وہ رکھ دی، اور اس کے اوپر یہ بھی لکھ دیا کہ ایسی ہی ایک تختی بادشاہ کے خزانے کے اندر بھی موجود ہے، اور اس نے اپنے حکمت سے کسی طریقے سے ایک ایسی مزید تختی بالکل اسی طرح بیانی لکھ کر اسے بادشاہ کے خزانے کے اندر پہنچوا دیا، کہ تاکہ خزانہ تو منتقل ہوتا رہتا تھا نسلوں در نسل تک، پورا تو استعمال بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس میں وہ محفوظ رہے تاکہ ان دونوں کو ٹیلی کیا جا سکے اور حقیقت پتہ چل جائے۔ اور حقیقتاً وہ نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا تھا۔ 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ اس دوران بہت سے لوگ اس طرف جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب میں رعب پیدا کر دیتا تھا، تو ڈر کے یعنی قریب جاتے تھے تو عجیب ہیبت سی آتی تھی ادھر ماحول میں، تو لوگ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ جو چرواہے وغیرہ ہوتے تھے وہ فوراً وہاں سے، انہیں ڈر لگتا تھا، ہیبت ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں سے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ کسی نے بھی ان کو نہ کھولا، حتیٰ کہ 300 سال گزر گئے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار گر گئی، خود ہی گر گئی، اور اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ اب وہ سب اٹھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟
تو ایک نے کہا کہ شاید دن کے تھوڑے حصے، ایک نے کہا نہیں ہم کافی تھوڑا زیادہ سو گئے ہیں، ایک دن تک شاید ہم سوتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اندر ہی، مطلب جو ان کا طریقہ کار تھا، اور ان میں سے ایک کو انہوں نے ایک چاندی کا سکہ دیا اور کہا کہ تم ذرا بازار جاؤ، چپکے سے جانا، یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم کون ہیں، پکڑے جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اور ذرا جا کر دیکھو کہ دقیانوس بادشاہ ہمارے متعلق کیا کیا پلاننگ وغیرہ کر رہا ہے۔ وہ لڑکا چلا گیا بازار میں۔ اب جب وہ شہر کے اندر داخل ہونے لگا، کہ مین دروازہ تھا تو اس پر اسلامی علامات، کیونکہ 300 سال گزر گئے تھے، اور 300 سال کے بعد بیدروس نام کا ایک بادشاہ وہاں پر آیا جو نیک اور پرہیزگار مسلمان بادشاہ تھا۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو اسلامی علامات اور لوگ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قسم دی جا رہی ہے جیسے نبی کی قسم دے دیتے ہیں لوگ، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دقیانوس کے علاقے میں، جہاں کوئی اللہ کا نام نہ لے سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتا تھا، یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ خیر گیا اور ایک نان بائی روٹی بنانے والا تھا، اس کو وہ سکہ دیا۔ اچھا، اس دور میں علماء نے لکھا ہے کہ بیدروس کے جب دور آیا تھے تو یہ مسلمان اور بت پرستی کو بھی ختم کیا تھا، لیکن اس میں ایک ایسا فرقہ نمودار ہوا جس نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی، اور وہ لوگ تھے جو بروز قیامت مردوں کے اٹھائے جانے کے اوپر آبجیکشنز کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے کے بعد اٹھائے، اور وہ فرقہ بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ تو وہ بادشاہ بہت غمزدہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا۔ اب ادھر اس نے جب یہ سکہ ان کو دیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ، تو نان بھائی نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ کہاں سے سکہ، کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا تمہیں؟ کہا کہ نہیں جی، یہ تو اسی زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے کہا اس زمانے کا کہاں ہے، اس پہ تو دقیانوس کی مہر لگی ہوئی، اور ہم نے سنا ہے کہ کئی صدی پہلے ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، کہا کہ نہیں یہ تو اسی دور کا سکہ ہے۔ تو اس نان بھائی نے پھر اس جو شہر کا والی تھا، رئیس تھا، جو حاکم تھا، اس کو اطلاع دی، اس نے اس کو پکڑ لیا، ان کو اصحاب کہف میں سے جو شخص تھے، اور ان سے کہا کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا، لگتا ہے کہ کوئی پرانا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو اس نے پھر نوجوان نے قسم کھا کے بتایا کہ نہیں ہم تو ایسے ایسے ہیں، وہ دقیانوس کے زمانے کے ہیں، اور ہم غار میں چلے گئے تھے، تھوڑی دیر سوئے ہیں، ابھی جاگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ 300 سال کے بعد آپ یہاں پر آئیں، اور ہم ملنا چاہتے ہیں آپ کے وہاں سے، ان لوگوں سے۔ کہا بھی ٹھیک ہے، میں اصحاب کہف سے ملا دیتا ہوں۔ تو وہ سارے اب یہ لشکر وہاں پہنچا۔ اب جب پہنچے تو وہ یہ نوجوان اندر گیا تو شور شرابے کی سی آواز آئی باہر، کیونکہ لوگ تھے، تو بقیہ جو ساتھی تھے وہ سمجھے کہ دقیانوس والوں نے آ کے حملہ کر دیا، لیکن پھر نوجوان اندر گیا تو ان کو ذرا صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ بھی بڑے حیران ہوئے، باہر آئے، ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی پر وہ تختی ظاہر ہو گئی۔ اس نے وہ تختی جب دیکھی تو اس پہ وہ ساری تفصیل لکھی تھی، پھر بادشاہ کو اطلاع دی گئی، پھر بادشاہ کے خزانے سے وہ تختی نکالی گئی، دونوں کو ٹیلی کیا گیا، کیونکہ وہ تختی تو سینہ بسینہ خزانے کے ساتھ ساتھ بادشاہوں میں منتقل ہوتی آ رہی تھی، تو سب کو پتہ چلا کہ جی یہ ایسے ہیں۔ اب جب یہ معروف ہو گیا، سب کو یہ پروف مل گیا، تو وہ فرقہ کہ جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا قائل نہیں تھا، وہ قائل ہو گیا کہ جو رب 300 سال تک ان نوجوانوں کو نوجوان رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بالکل نوجوان تھے، جسم کا لباس تک نہیں گلا تھا، چہرے شگفتہ تھے، تر و تازہ تھے، اور بالکل ویسے ہی جیسے 300 سال پہلے لیٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا جو رب 300 سال تک جسم کو گلنے سڑنے سے بچا سکتا ہے، کپڑوں کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ رب بروز قیامت اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو ان کے عقیدے اس چیز کو دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اجازت لی کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ الہام ہو رہا ہے کہ ہم اسی غار میں سوئیں گے اور ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ تو پھر ان کو رخصت کیا گیا، وہ گئے اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو پھر بادشاہ نے اس غار کو بند کروا دیا کہ کوئی ان کے تاکہ بے ادبی وغیرہ نہ کرے، اور وہاں پر اس نے ایک مسجد بنائی کہ لوگ اس میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تفسیر خازن میں موجود ہے کہ ہر سال بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال جو ان کی وفات کا دن تھا، اس میں ہر سال لوگ وہاں پر آئیں گے اور عبادات وغیرہ کریں گے۔ تو یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اس میں کراماتی پہلو یہ ہے کہ اگرچہ یقیناً انہیں اللہ نے 300 سال تک سلایا، لیکن وہ نبی تو نہیں تھے،
300 سال تک سونے کے باوجود کپڑے صحیح، جسم صحیح، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور یہ 300 سال تک سونا اور اس کے باوجود بالکل تر و تازہ رہنا، کپڑوں کا بھی صحیح رہنا، یہ ان کے ولی، یہ ان کی کرامت تھی اور ان کے ولی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن پاک میں عظیم واقعہ اور ایک کرامت جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی بیان فرمائی۔ اس کا مختصر سا بیان یہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 10 سے آغاز ہوتا ہے اور تقریباً یہ کافی آگے تک چلتا ہے، یہ تقریباً آیت نمبر 20 تک یہ جائے گا۔ تو میں تھوڑا سا ترجمہ اس کا بس کر دیتا ہوں، واقعہ تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا ہی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ 9ویں آیت سے لیجئے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دیکھنے والے، اے سننے والے، تجھے کیا گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم جنگل کے کنارے کو کہتے ہیں اور ایک وادی کا نام رقیم تھا، تو وہ اصحاب کہف یعنی غار والے اور وہ وادی والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پھر بولے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر کئی سالوں تک تھپکتے رہے، انہیں کئی سالوں تک تھپکتے رہے، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نیند طاری کر دی گئی اور وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگا دیا، اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں کہ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان اصحاب کہف میں سے 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، کیونکہ جب یہ 300 سال کے بعد جاگے تو آپس میں بحث شروع ہوئی کہ ہم کتنی دیر تک سوئے تھے، ایک نے کہا تھوڑی دیر، دوسرے نے کہا نہیں تقریباً پورا دن، کسی نے کہا آدھا دن، تو تاکہ یہ بحث کریں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک، ہم قصہ بیان کرتے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبأہم بالحق، تاکہ ان کی ہم حق کے ساتھ خبر آپ تک پہنچائیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندائی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے رب جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، ایسا ہو تو ہم ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یعنی ان کا پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ پورا شروع سے ذکر فرما رہا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، پھر نوجوانوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم ہے کہ اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، یعنی گویا کہ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر کوئی روشن سند کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ فرماتے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ ان سے سب سے دور ہو کے غار میں پناہ لے لو۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان پیدا کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور اے سننے والے تو سورج کو دیکھے گا کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے کچھ داہنی طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ وہ غار بالکل واضح تھا، یعنی سامنے سے نظر آ سکتا تھا، لیکن جب سورج نکلتا تھا ہٹ کے نکلتا تھا تو غار پہ اندھیرا رہتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ،
اور جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کچھ کترا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے غار کو چھپانے کا اہتمام رکھا اور کوئی ان کے قریب نہ گیا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز تم اس کا کوئی حمایتی یا راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو تم انہیں جاگتا محسوس کرو گے، جیسے وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سلا کر رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، یعنی کروٹ بدلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ 300 سال تک کروٹیں بدلتے رہے، سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور اے سننے والے اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی وہاں آتا تھا ایک دم دل میں رعب اور ہیبت طاری ہوتی تھی اور وہاں سے لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے احوال معلوم کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، تو کچھ بولے کہ ایک دن یا اس سے ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو دوسرے والے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَا لَبِثْتُمْ، کہ جتنا تم یہاں پر ٹھہرے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو چاندی دے کر یعنی سکہ دے کر شہر میں بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور تاکہ وہ وہاں پر جا کے غور کرے کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ ستھرا صاف ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور چاہیے کہ وہ آرام سے نرمی سے بات کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، یعنی اس کو سمجھا کے بھیج رہے ہیں کہ بھائی نرمی سے بات کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کر لینا اور کسی کو بتانا نہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور یہ اس لیے کہ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے، کیونکہ وہ تو سمجھے کہ دقیانوس کا یہ زمانہ چل رہا ہے، کہا کہ اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تم پر پتھراؤ کریں گے، رجم کر دیں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، یعنی لوگوں کو بتا دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بروز قیامت لوگوں کو اٹھانے کا وعدہ بالکل حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی بات اور رہ گئی، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اور عرض کروں گا۔ تو یہ میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی ذکر رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے، کیونکہ اس سے بھی ایک عقیدے کی بات، ایک نظریہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اسے بھی سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔